در حقیقت جی اٹھا ہے۔ مریم مگدلی جو صبح سویرے جا کر قبر کے اندر داخل ہوتی ہے، جا کر دیکھتی ہے اور دو فرشتوں کو دیکھتی ہے، جس کو وہاں پر نہیں ہے، اور خدا کے دونوں فرشتے اس پر خدا کے بیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اور مریم مگدلی نور کی اس بشارت سے منور ہو کر شاگردوں کے پاس جاتی ہے اور ان کو جا کر بتاتی ہے کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے۔ کیا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں یسوع کا ایسا تجربہ کرتے ہیں کہ آپ اس کی گواہی دے سکیں کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے؟ ہم پاک یوکرسٹ میں یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں جو ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں توانائی دیتا ہے تاکہ ہم زندگی کی مشکلات میں، سفر میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ آئیے بس کے شروع میں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ان پاک رسموں میں شرکت کر سکیں۔ میں قادر کے خدا اور آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیال و بات ہوتا میرے قبل سے دوبارہ بناتی ہوں، اس لیے میں نے قدسہ مریم ہمیشہ قباری آپ فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سے بھی اقراض کرتا ہوں کہ خدا پر ہمارا خدا سے میری بات کرے۔ قادر کے خدا ہمیں فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر کے خدا، آج تم نے اپنے پیارے بیٹے کے وسیلے سے موت پر غالب آ کر ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آج ہم خداوند کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، عطا کر کے ہم روح القدس کے ذریعے نئے بن کر آخر کار جی اٹھیں اور اپنی زندگی کے نور میں داخل ہوں۔ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ کلام مقدس میں سے آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کے 10ویں باب میں۔ اس وقت پطرس نے منہ کھول کر کہا کہ اب میں تو تقیّم سے جان گیا کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ تم اس بات سے واقف ہو جو یوحنا کے استباق کی منادی کے بعد جلیل میں شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ کس طرح خدا نے یسوع ناصری کو جو روح القدس سے اور قدرت کے ساتھ مسح کیا گیا، وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیہ کے علاقے اور یروشلم میں کیے۔ اسی کو انہوں نے کاٹ پر لٹکا کر مار ڈالا اور اس کو خدا نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا اور ظاہر کر دیا ساری قوم پر نہیں مگر ان گواہوں پر جو پہلے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کو انصاف کرنے والا مقرر ہوا۔ اور سب انبیاء اس پر گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے اپنے گناہوں کی معافی پائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ کلام
جہاں مسیح ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام 3 باب اس کی پہلی 4 آیات۔ اے بھائیوں، اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو تم عالم والا کی چیزوں کی تلاش میں ہو، جہاں مسیح خداوند کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ عالم والا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ ان کے جو زمین پر ہیں، کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جو مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہوگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آپ کے ساتھ مقدس یوحنا کے ساتھ اس کے 20ویں باب کی پہلی 9 آیات ہم سنیں گے۔ اس وقت ہفتہ کے پہلے دن مریم اجلی ایسے تڑکے کے ہنوز اندھیرا ہی تھا، قبر پر ہے اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تب وہ شمعون پترس اور دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا، اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ تب پترس اور دوسرے شاگرد نکلے اور قبر کی طرف گئے۔ چنانچہ وہ دونوں اکٹھے دوڑے، مگر دوسرا شاگرد پترس سے بڑھ گیا اور قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر وہ اندر نہ گیا۔ تب شمعون پترس بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور قبر کے اندر گیا اور کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، اور وہ رومال جو اس کے سر پر تھا ان کتانی کپڑوں کے ساتھ نہیں، مگر جدا لپٹا ہوا ایک جگہ پڑے ہوئے دیکھا۔ تب دوسرے شاگرد بھی جو قبر پر پہلے آیا تھا اندر گیا اور دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ ہنوز نوشتہ کو نہ جانتے تھے کہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا ضرور ہے۔ انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف۔ اسی ترتیب مسیح خداوند میں پیارے بھائی بہنوں، یسوع مسیح در حقیقت جی اٹھا ہے، اور یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا موت پر زندگی کی فتح ہے، تاریکی پر روشنی کی فتح ہے، غلامی پر آزادی کی فتح ہے۔ اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہم سب کے لیے نئی مخلوق بننے کا ایک فضل بن گیا ہے کہ ہم اس کے جی اٹھنے سے نئی مخلوق بنتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح میں پیدا ہوتے ہیں اور نئی مخلوق بنتے ہیں۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور اس کا شاگردوں پر ظاہر ہونا ان کے مردہ ایمان کو زندگی بخشتا ہے۔ وہ شاگرد جو سمجھے تھے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد شاید کہانی ختم ہو گئی ہے، لیکن جی اٹھا یسوع ان کو ایک بار پھر جمع کرتا ہے، اور مریم مگدلینی پر سب سے پہلے ظاہر ہو کر باقی تمام شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے ایمان کو زندہ کرتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، جی اٹھے یسوع کا شاگردوں پر ظاہر ہونا
کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے جس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ یا ایک دن ظاہر ہونا نہیں ہے۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر کئی دفعہ اور کئی دنوں تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور شاگرد جی اٹھے یسوع کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں، ان کے پست حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، ان کا شک ایمان میں بدل جاتا ہے، اور ان کی بزدلی جرأت اور دلیری میں بدل جاتی ہے۔ جیوتے یسوع کا تجربہ کر کے وہ بہادر مشنری بن جاتے ہیں جو دنیا کی انتہا تک جاتے ہیں اور جیوتے یسوع کی گواہی دیتے ہیں، اور ان کی گواہی یہ ہے کہ وہ در حقیقت زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ ہم اس کی بنیادی کرتے ہیں جو جی اٹھا ہے، اور یقیناً وہ یہ گواہی جب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خداوند کی بنیادی کرتے ہیں جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ یہ ان کی منادی تھی۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں کہ ہم کیسے جیوتے یسوع کا اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ضرور ہے کہ جیسے مریم مگدلینی نے جیوتے یسوع کا گہرا تجربہ کیا، اور وہ جا کر شاگردوں کو بتاتی ہے کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے، ہم اپنے تجربے کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ شاگرد جنہوں نے جیوتے یسوع کو دیکھا، اس کی گواہی دی، یہ ایسے پرجوش ہو گئے تھے کہ یہ دنیا کی انتہا تک تھوڑے سے عرصے میں بڑی تیزی کے ساتھ جیوتے یسوع کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی جماعت ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور ساری دنیا کو خوشخبری کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اندازہ کریں کہ پہلی صدی ہی میں اتنا بشارت کا کام تیزی سے پھیلا کہ شاگرد ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اس وقت نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی جہاز تھے۔ اندازہ کریں کہ کیسے مشکل ترین پیدل سفر کر کے، کشتیوں پہ سفر کر کے یہ ساری دنیا تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ایمان کی قوت تھی وہ انہیں لے کر جا رہی تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مخالفت ان کے قدموں کو روک نہیں پائی کہ وہ اس قدر اپنے ایمان میں پرجوش تھے کہ وہ دنیا کی انتہا تک فوری طور پر پہنچے، اور بہت جلد ان کی ایمانی تحریریں بائبل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اندازہ کریں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا مشن پھیلا، جیوتے یسوع کی بشارت کیسے دنیا کی انتہا تک پہنچی۔ یہ وہ دور تھا جب کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی ای میل نہیں تھی، کوئی فیس بک نہیں تھی، کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کیسے ابتدائی کلیسیا اکٹھی ہوتی ہے، ان کا ایمان انہیں ایک نئی زندگی دیتا ہے، اور اس زندگی کو، اس بشارت کو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، جو سب کے لیے یہ ایک نئی امید، نئی زندگی اور نئی روشنی بن جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اور اپنے تمام سوشل پلیٹ فارم سے جیوتے یسوع کی گواہی کو پھیلائیں، دوسروں کے ساتھ زندگی اور امید بانٹتے رہیں، کبھی بھی مایوسیاں نہ بانٹیں، کبھی بھی گلے شکوے نہ بانٹیں، کبھی بھی لڑائی جھگڑوں کو ترجیح نہ دیں، کیونکہ جیوتے یسوع کا تجربہ زندگی کا تجربہ ہے۔ بہت دفعہ بہت سے خاندان اپنی ساری زندگی لڑائی جھگڑوں میں ضائع کر دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں گھروں میں، گلے شکوے، کبھی بچوں کی شکایت، کبھی بزرگ ماں باپ کی شکایت کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کر دی ہے، اور بچوں نے یہ نقصان کر دی ہے، بچوں نے یہ کہہ دی ہے۔ بہت دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور گھر کا جو امن اور سکون ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ مسیحی زندگی گلے شکووں کا نام نہیں ہے، مسیحی زندگی لڑائی جھگڑوں کا نام نہیں ہے، مسیحی زندگی جیوتے یسوع پر ایمان لانا ہے، وہ جیوتا یسوع جو زندگی کا سرچشمہ ہے، جو زندگی کا منبع ہے۔ آئیے ہم زندگی کے سرچشمے سے زندگی حاصل کر کے ایک دوسرے کے لیے زندگی اور امید بن جائے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے سب کھڑے ہو کر رسولوں کا عقیدہ پڑھیں، اپنے ایمان سے پیٹ میں پڑا، تمہاری مدد سے پیدا ہوا، اس کے پیٹ کو پلاٹوس کے آدمی کو پٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، قبر کے اترا، تیسرے روز کو تم سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا آدمی کی بات کو بنیاد پہ اٹھایا۔
वहाँ से फिर अदालत के लिए आने वाला है। मैं माँ रखता हूँ गुरु को पुष्पाद पाकर से अपने सच्चा के गुनाह की माफी जिसम के जीत में हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हम अपनी मुनाजात खुदा खुदा की दिल में पेश करें। आज की बादशाही युखरत की इबादत में आप सबकी शुक्रगुजारियाँ खुदा हजूर पेश करके दुआ करते हैं। मरियम शौकत और उनके घराने के लिए, विशाल सलीम के ख़ानदान के लिए, साइमा शहजाद राइस शहजाद के लिए, हारून नदीम के लिए खुदा सेहत और सलामती पाएँ और दुआ करेंगे। शुक्रगुजारी के लिए मिस्टर मिसिस मंजूर नियामत सोत्रा, फैसल मंजूर और फैसल जिनकी फैसल मिसिस सहेल माइकल के लिए, सोलोमन सहेल, शुकायना सहेल, साइबल सहेल के लिए खुदा उनके कारोबार को बरकत दे। मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे। मिस्टर मिसिस नियामत दुआ सोत्रा वो बीमार चल खुशी अल्लाह रखा तो मेहरबान खुदा अपने चेहरे पर उन पर चमकाए और इन्हें अब भी आराम बख्शे। लीडर इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें। ईद क़यामतुल मसीह पर दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दर हकीकत यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हम ईमान लाएं ताकि गुनाहों की माफ़ी और निजात पाएं। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें। ईद बादशाह मनाएं, हालेलुया गाएं। हमारा खुदा कुर्बान हुआ है, वो मर गया था अब जिंदा हुआ है। शादमान हो खुशी मनाएं। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ शाफी यीशु नाज़री, तेरे थोड़े खाने से हम शिफा पाते हैं। हम सब पर रहम कर इन आदमी और सब बीमारियों से हमको पाक कर दे ताकि शिफाया अमल कायम रहे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आमीन। तशरीफ रखें। अब इस्लाम का गीत है। बनाते हुए रहजूर वो नजराना पेश करते हैं जिसे नहायत आला तरीके से कलीसिया नए सिरे से पैदा होती है और परवरिश पाकर बढ़ती है। मसीह हमारे खुदा के वसीले। आमीन। खुदा आपके साथ आपके साथ भी हो। खुदा पर ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदा अपने खुदा को रदा करें। ये वाक्य बहुत दुरुस्त है। ये वाक्य वाक्यों पर तरह के मुनासिब बैठे उस बात कि हम भारत प्रधान का लेकिन खास तरह के दिन की रिश्ताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाँच की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं।
اور جسم کا لشکر مقدسوں کی جماعت میں یہ کہتے ہوئے لگاتار قدوس 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 خدا رشتوں کے خدا، آسمانوں اور زمین کے جلال سے مملو ہے، عالمی بلب پر ہوشنا، مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے، عالمی بلب پر ہوشنا۔ اے میرے بندہ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک اور ہر ایک پاک کی تجھی سے آتی ہے، ہماری دعائیں قبول کر، پاک اور قدیر، تاکہ یہ نذرانے میں روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے، جس نے دودھ کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آپ کے کھانے کے موقع پر روٹی ذکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد میں کا پیالہ دیا، اسے دوبارہ ذکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور نئے عربی عہد ہے، یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے پر بہت سے لوگوں کی گناہوں کو معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان اے خدا، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے۔ اس کے بعد ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور ٹوٹنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج بھی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں بس یہ کہ ہم اسی کا بدن اور خون لے کر روز روز کی تاثیر کے آپس میں ایک بنے، اقتدار کو یاد اور ساتھ میں روحانی بات اور مرمت اور اپنے سب کاموں کو یاد کر، ان کی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کام و محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں بہنوں پر نظر کا جو چھوٹنے کے لیے رکھتے ہوئے کتنے سو گئے ہیں، میری تمام روحوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول کرنا۔ ہم سے منت کرتے ہیں، ہم سب رہیں گے تاکہ ہم خدا کی برکمات والی بن جائیں۔ حضرت یوسف اس نہایت پاک ہو مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں کی مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کرتے تھے، اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں اس قادر مجلس الاباد کو روح قدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم کی عیان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئیے مسلم جانے والے کی ہدایت پا کر تیرے ایمان اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض کو بخش، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم کی منت کرتے ہیں ہمیشہ بدیوں سے بچائیں دنوں میں اسلام کی بات تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق اپنے مبارک میں اس کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ ہیں۔ کیونکہ بادشاہت کی برکت اور جلال ہمیشہ کر رہی ہے۔ اے خدا میں اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلام کی چھڑ جاتا ہوں، میں اپنی اسلام کو تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور صبح اسلام کے اتحاد پر جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خدا کی اسلام کی ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ایمجیو کے جیسے اسلام کی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس پر مبارک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اے خدا کی جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بدلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بدلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہمیں اسلام کی عنایت کر۔ یہ خدا کا بدل جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور مبارک مقدس کرنے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاتھ لیکن صرف کہہ دے کہ مجھے شفا پائے گی۔ آمین۔ سب کی شکر
बार लाइन से 500 रुपये, रियाज शौकत नासिक कलूरी से 5,000 रुपये, नादिया अहमद कासिमपुरा से 1,000 रुपये, मिस्टर तारिक वो भी है डायरेक्टर, उन्होंने स्कूल जो बैरियर है उनके लिए 2 बाल्टी रंग का इस्तेमाल किया था। अंतनी रॉक DH से 20,000 रुपये, आसिफ चौधरा मदीना कलूरी से 15,000 रुपये, अंतनी चौधरी 10,000 रुपये, सप्तर विक्रमपाल से 15,000 रुपये, मेजर सहेल 15,000, मार्गरेट परवेज मक्का कलोनी से 1,000 रुपये, कमीना की पार्लर पत्र स्टेवन कैम्ब्रिज कैडरी ग्राउंड से 10,000 रुपये, महरीन स्टीफन गौरी 2,000 रुपये, हदायत भट्टी एंड फैमिली टीचर पटी साहब 2,000 रुपये, जकू खान कैडरी ग्राउंड से 2,000 रुपये, बास गिल गुलबहार कलोनी से 1,000 रुपये, बाजीमा खान मदीना कलोनी से 2,000 रुपये, शहजाद शौकत को लाखपत से जो है 10,000 रुपये, और इसके अलावा 5 जुमेरात और शब बेदारी के मौका पर जो है खाने की सूरत में भी लोगों ने मदद की है। आसफ राजपूत गुलबहार कलोनी से, जीशान गुरु मार्केट से, पीटर भट्टी की फैमिली की तरफ से भी 5 जुमेरात के दिन जो है खाना दिया गया था। इन सब का शुक्रिया। तो शब बेदारी की रात जो है कल जो गुजर चुकी है, वासफ एल्बर्ट एंड फैमिली ये भी कैडरी ग्राउंड से थे, उन्होंने तमाम मोमिन के लिए जो है भटूरे चने और चाय वगैरह का एहतमाम किया था। तो आप सबकी भरपूर तालियों में इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा इनके हदियात को अपनी बात का जरूर कबूल फरमाए। और स्पेशली शुक्रिया हम अदा करते हैं रेवरेंड फादर कैसर फरोज का, जो कि हमेशा अपनी कलीसिया की नीड्स को ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हैं। और ये पहला मौका है कि इतने पंखे जो है कल से मुसलसल चल रहे हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे। भरपूर तालियों में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इतने अच्छे इंतजाम के लिए कि वो बड़ी फराग दिली के साथ जो है इन सारे एक्सपेंस को बर्दाश्त करते हैं और आपके लिए हमेशा ख्वाहिशात रखते हैं। हम स्पेशली शुक्रिया भी अदा करते हैं मिस्टर स्टीफन का कैमरी ग्राउंड से, जो हमारे दफ्तर है इधर कैप्टन कस्टडी में, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 6,000 रुपये जो है इस मकसद के लिए दिया है। तो मिशन फर्गुसन जो है इन्होंने भी 2,000 रुपया जो है इसमें काम के लिए दिया है ताकि चर्च के अखराजात जो है वो पूरे हो सके। शुक्रिया। और बाबू फ्रांसिस की तरफ से बाबू जस्टिन, बाबू नवीन शाह, बाबू अलवर,
ساری پاسبانی ٹیم کی طرف سے عید پاشا کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. زوردار تعریف. ایک آخری اعلان ریکارڈ کے حوالے سے ہے کہ جو فیملی کارڈ ہے جس کے اوپر بچوں کے نام، ان کی ڈیٹ آف برتھ، پہلی پاس استحقاق کا ساکرامنٹ، نکاح کی تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے، یہ فیملی کارڈ ہے اور آپ کا ممبرشپ کارڈ ہے. تو برائے مہربانی اس کو ضرور ایک دفعہ لے کر آئیں تاکہ ہم ریکارڈ کو بہتر کر سکیں. بعض وقت درجزم ہو جاتا ہے، کارڈ کے اوپر درج نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں ماں باپ یا شاید ہماری طرف سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہم اس ریکارڈ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو کم سے کم ایک دفعہ ضرور کارڈ کو لے کر آئے. میں نے دیکھا ہے کہ گلبرگ پیرس کی یہ خوبصورتی ہے کہ تمام خاندان 80-90% تک جو ہے وہ ریگولر اپنا کارڈ چلا رہے ہیں، لے کر آتے ہیں اتوار کی پاکمات میں. یہ اعلان ان خاندانوں کے لیے جن کا شاید 5 مہینوں سے یا 1 سال یا 2 سال سے شاید کارڈ گم ہو گیا، مل نہیں رہا، کچھ ایسی وجوہات تھی تو وہ کارڈ نہیں لا رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس میں چندہ ڈال کے لے کر آئیں، خالی کارڈ میں لے واپس دے دیں، بے شک خالی کارڈ چندے میں ڈال دیں. ہم صرف ریکارڈ کے پرپز کے لیے، ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے ہمیں کارڈ چاہیے تاکہ آپ کا خاندانی ریکارڈ مکمل کیا جا سکے، اس کو بہتر کیا جا سکے. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. آئیے ہم آپ کی دعا کرتے چلیے کریں. نہایت مہربان خدا کی ہمیشہ حفاظت کر تاکہ یہ مسیح کے مرنے اور جھوٹنے کے پاس کے بیدوں سے نہیں ہو کر خود بھی جھوٹنے کی نورانی تکمیل کو پہنچے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین. آئیے ہم آج کی کسی برکت کے لیے اپنے سر سے جھکائیں. آج پاشا کی عظیم الشان عید کے موقع پر قادر مطلق خدا آپ کو برکت دے اور اپنے رحم و کرم کے مطابق آپ کو ہر گناہ کے خطرے سے بچائے رکھے. آمین. وہ اپنے ایک بیٹے کے جیتنے کے ذریعے آپ کو دوبارہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے قابل ٹھہرا کر ہمیشہ کی زندگی کے انعامات سے مالا مال کر دے. آمین. وہ آپ کو یہ توفیق دے کہ خداوند کے دکھوں کو یاد کرنے کے بعد پاشا کی عید کی خوشیاں منا کر آپ اسی کی مدد سے دلی خوشی کے ساتھ مبارک تقریب میں شامل اور ہمیشہ کی راحت سے مسرور ہونے پائے. آمین. اور قادر مطلق خدا باپ آگے کی دس کی برکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. عبادت ہو کی اسلام کی سے جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند کا شکر ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی. ہم پاشا مومن ہیں، ہمارا نعرہ ہے ہاللیلویا.